اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از مسیح میں فرعون بادشاہ منفتح کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم جابر و خدائی کا دعوے دار بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بنی اسرائیل کی قوم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عزیز مصر ہوتے ہوئے مصر آ گئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے فرعون ریان بن ولید سے بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک خاص زمین لے رکھی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو بنی اسرائیل مصر میں خوب پھلے پھولے، لیکن آنے والے فرعونوں نے اس قوم کو کوئی عزت نہ دی، بلکہ ہر طرح کا پنج کام بھی بنی اسرائیل سے کروایا جاتا، اور مصر میں موجود قبطیوں کے گھروں میں بنی اسرائیل غلاموں کی شکل میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل دین ابراہیمی بن قائم تھے، اور انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس سے فرعون منفتح بنی اسرائیل سے بہت ناراض تھا، اور آئے دن ان لوگوں کو قتل کرتا اور طرح طرح کی سزائیں دی جاتی۔ معاف صرف اس کو کیا جاتا جو فرعون کو سجدہ کر دیتا تھا۔ انہی دنوں فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ بھڑکتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جا رہی ہے، اور اس آگ نے مصر میں موجود فرعون کے حامیوں یعنی قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے، لیکن وہ آگ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ بیدار ہوتے ہی فرعون نے اپنے نجومیوں اور جادوگروں کو دربار میں بلایا اور اپنا خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومی بولے، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل جب غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے تو ان میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ہم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمیں فرعون کی غلامی سے آزادی دلائے گا۔ فرعون نے یہ باتیں سن رکھی تھی، اور جیسے ہی اس نے نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو وہ بدحواس ہو گیا، اور اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود بچے کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے سپاہی ہر اسرائیلی کے گھر پہنچے اور ان کے نومولود بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک اور شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی عورتیں حمل سے ہیں ان کے حمل گرا دیے جائیں، اور آج کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرعون کی فوج دائیوں کو ساتھ لے کر ہر گھر میں گئی۔ پہلے دائیاں ہر عورت کو چیک کرتی اور اس کے بارے میں بتاتی کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں، تو فوجی بڑے ظالمانہ انداز سے ان کے پیٹ پر ٹانگیں مار مار کر حمل کو ضائع کر دیتے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب حضرت عمران نے اپنی بیوی سے فرعون کی پابندی کے باوجود صحبت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی شکم اطہر میں آ گئے۔ اسی وقت فرعون کے نجومیوں نے بتایا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ فرعون بے قرار ہوا اور چلا اٹھا کہ کس نے میری حکم عدولی کر کے ہم بستری کی ہے۔ چنانچہ اس نے دائیوں کو ہر اسرائیلی کے گھر بھیجا، اور مسلسل 9 ماہ تک فوج اور دائیاں ہر گھر میں جاتی رہی، لیکن کسی عورت پر ان کے حمل کے آثار نظر نہ آئے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کی والدہ پر حمل کے آثار ظاہر ہی نہ ہونے دیے، جیسے کہ ہر عورت پر ہوتے ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے تو نجومیوں نے بتایا کہ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو فرعون کی فوجوں نے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں کے گھروں کی طرف رخ کر لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ جناب عمران کی زوجہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ
یوکابد کے یہاں جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ بہت زیادہ مضطرب و پریشان ہوئی، کیونکہ فرعون نجومیوں کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق اس خبر سے بے حد پریشان تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے کیسر ظلم کو نیست و نابود کر دے گا۔ اسی بنا پر فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور یوکابد کا بچہ بھی اسی برے زمرے میں شامل تھا۔ لیکن ایسے گٹھن کے ماحول میں جو چیز ان کے سکون و اطمینان کا سہارا تھی وہ خداوند عالم پر ان کا ایمان تھا، اور آپ اپنے بیٹے کی جان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اسی سے التجا فریاد کرتی تھی۔ ایسے حساس ماحول میں پروردگار عالم نے یوکابد کے بچے کی حفاظت کے لیے ان کی طرف وحی کی، جس کو قرآن کریم نے سورۃ القصص کی 7ویں آیت میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اور اسے مرسلین میں قرار دینے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان اور خدا پر اعتماد اس بات کا سبب بنا کہ انہوں نے الہام الہی کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی استقامت و مخالفت ظاہر نہیں کی، بلکہ ماں کی محبت و ممتا اور احساس و جذبات کے باوجود خداوند متعال کے حکم کی اطاعت کی، اور اپنے بیٹے کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ یوکابد ایک متقی اور پرہیزگار خاتون تھی، اور ان کا دل ایمان الہی سے مملو تھا۔ خداوند عالم کی ذات پر ان کا ایمان، بھروسہ اور اعتماد اس بات کی علامت ہے کہ عورتوں میں احساس و جذبات کے ذریعے خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب یوکابد نے خدا پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنے نور نظر کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا تو دریا کی موجوں نے حضرت موسیٰ کو قصر فرعون تک پہنچا دیا۔ پروردگار عالم نے یوکابد کے بیٹے پر اپنا لطف و کرم کیا، اور فرعون نے بھی آسیہ کی نصیحتوں کی بنا پر نہ صرف یہ کہ موسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اپنے محل میں رہنے تک کی اجازت بھی دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ بھوکے تھے، اور دھیرے دھیرے ان کی بھوک میں شدت آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی بے چین و مضطرب ہو کر بار بار گریہ کر رہے تھے۔ ان کے رونے کی آواز فرعون کے محل میں گونجتی ہوئی ملکہ تک پہنچی، جسے سن کر ملکہ لرز گئی۔ فرعون کے سپاہیوں نے اس روتے ہوئے بچے کو سیراب کرنے کے لیے بہت سی دائیاں کا انتظام کیا، لیکن موسیٰ نے کسی بھی دائیا کا دودھ نہیں پیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خدا پر اعتماد و توکل کے ذریعے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مستقبل کے حالات سے باخبر ہونا چاہتی تھی، اس لیے آپ نے موسیٰ کی بہن کلثوم سے کہا کہ ان کے حالات پر نظر رکھیں، اور انہوں نے ماں کے حکم کو بہترین طریقے سے نبھایا اور خود کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا تاکہ اپنے بھائی کے حالات معلوم کر سکیں۔ فرعون کے سپاہی کلثوم کو نہیں پہچانتے تھے۔ فرعون کے محسوس سپاہی بچے کو لے کر محل سے باہر آ گئے تھے تاکہ ان کے لیے کوئی دائیا تلاش کریں۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بہت ہی فراست و عقلمندی سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو پہچانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیونکہ اس کا نومولود بچہ اس سے بچھڑ گیا ہے اور وہ آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آمادہ ہے۔ فرعون کے سپاہی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ فوراً اس عورت کو محل میں لے کر آؤ۔ کلثوم کو جیسے ہی سپاہیوں نے اجازت دی وہ خوشی خوشی اپنی مادر گرامی کے پاس آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سلامتی کی خبر دیتے ہوئے انہیں فرعون کے محل میں لے کر آ گئی۔
युकाबत ने जब परवरदिगार आलम के वादे को पूरा होते हुए देखा तो शुक्र इलाही बजा लाते हुए खुदा के उलूलिज़्म पैगंबर को आगोश में ले लिया और अपने नूर नज़र को दूध पिलाकर सैराब कर दिया। जी हाँ, सिर्फ युकाबत जैसी माँ ही सजावार थी जो खुदा के अजीम पैगंबर मूसा को दूध पिलाकर सैराब कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद आलम नहीं चाहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम हराम दूध से सैराब हों, बल्कि वो अपनी माँ के तय्यब व ताहिर व पाकीज़ा दूध से परवान चढ़ें, ताकि दुश्मनान खुदा के खिलाफ क़याम कर सकें और मुशरिकों को और ज़ालिमों से जंग कर सकें। और उस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की आगोश अतूफ़त में वापस पहुँच गए। फर्जंद रसूल हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मूसा की माँ से जुदा हुए सिर्फ अभी 3 ही दिन गुजर रहे थे कि खुदा ने बच्चे को माँ से मिला दिया। युकाबत ने दूध बढ़ाई के बाद मूसा को आसिया के सुपुर्द कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में आसिया के पास परवान चढ़ने लगे। युकाबत जैसी अजीम खातून की दास्तान ज़िंदगी ईमान, यकीन और खुदा पर कामिल एतमाद से पुर थी और हर ज़माने और हर नस्ल में बुलंदी चाहने वालों के लिए लायक पैरवी है। नाज़रीन कराम, ये वाक़या यहीं पर ख़त्म हुआ। खुदा ताला से दुआ है कि बयान करने में अगर कोई गलती कोताही होगी तो अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। सभी अहबाब मज़ीद ऐसे वाक़यात सुनने के लिए नौशाद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो एक नई वीडियो के साथ आपकी